اللهم كل مليك الله وجدت من الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذا الساعة وفي كل ساعة ساعة لنا النهار ولي محافظ وقائد ونصر وطلع حتى تسكنه ورزقات وتمتنه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجك عن محمد سارے سربان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وحلصت الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ ونور کتاب مبین سارے صحبان مل کے صلوات دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق آپ تمام مومنین کا اس پاک جگہ پہ چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے میرا مالک آج کا دن کا صدقہ جتنے مومنین یہاں سے مانگنے کے لیے آئے ہیں تجھے آج کی دن کا اور کائنات کے سردار کی آمد کا واسطہ کوئی بھی مومن ماتمی عزادار یہاں سے خالی واپس نہ جائے میرے مالک آج کے دن کی اس محفل میں جس بھائی نے جس مومن نے حصہ ڈالا ہے مالک اللہ اس کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے میرے مالک جتنے مومن بیمار ہیں آج کے دن کے صدقہ انہیں شفاء کامل عطا فرمائے جتنے مومن بے اولاد ہیں آج کے دن کے صدقہ انہیں اولاد نارینہ عطا فرمائے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد ظہور فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صدقان مل کے صلوات اجازت ہے جی ذکر باقی میں آج کے دن کی سب سے پہلی مبارک اس شہنشاہ معظم کو دینا چاہتا ہوں جس کی گود میں یہ چاند اترا ہے اور میں یہاں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جشن اور مجلس میں فرق ہوتا ہے آل محمد کے ماننے والے ہیں ہمیں آل محمد نے بتایا ہے کہ ہنسنا کس جگہ ہے اور رونا کس جگہ ہے بلند آواز سے درود پڑھیں جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی بلند آواز سے درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم نہ بے موقع ہنستے ہیں نہ بے موقع روتے ہیں اور جو بندہ بابا جی آج بھی اداس رہے گا میرا خیال ہے پورا سال اداس رہے گا جو آج بھی کائنات کے سردار کی آمد پہ بھی نہ مسکرا سکے وہ پورا سال نہیں مسکرائے پائے گا آج کے دن کی سب سے پہلی مبارکباد میں اس شہنشاہ معظم کو دینا چاہتا ہوں جس کی گود میں یہ چاند اترا ہے دوسری مبارکباد میں اس بی بی کو دینا چاہتا ہوں جو نسل رسول کی بقا کی وارث ہے تیسری مبارکباد میں اس شہنشاہ کو دینا چاہتا ہوں جو آج بھی پردہ غیبت میں رسول کا وارث ہونے کی حیثیت سے موجود ہے اللہ نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں کرے امام رضا کی ذریعے سے جو نسل رسول ہے جو وارث رسول ہے پردہ غیبت میں تشریف فرما اچھا بڑے گھر میں خوشی ہو فقیر مرضی سے مانگتا ہے بڑے گھر میں خوشی ہو بابا جی فقیر مرضی سے مانگتا ہے ہم ایک کمی ہونے کی حیثیت سے ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے اتنے بڑے گھر میں مبارکباد دی ہے میرا مالک جو ان کے شایان شان ہے اور ہمارے حق میں بہتر ہے ان کے حق کا واسطہ ہمارے حق میں بہتر فرما جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو
مسلمانوں کے چہروں پہ نبی کی میلاد کی وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے۔ ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو۔ ربیع الاول کا لفظی ترجمہ بنتا ہے پہلی بہار۔ میں لفظ کہہ کے آپ کی سماعت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے پہلی بہار۔ اللہ کی محبت کا یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہار پہلی ہے، نبی آخری ہے۔ اللہ نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ امام رضا کی ذریعے سے کیا کہنا آپ کی سمجھ؟ بہار پہلی ہے، نبی آخری۔ بابا جی خدا نے اس مہینے کو بہار اس لیے کہا ہے، آخری پیغمبر کی وجہ سے، آخری رسول کی وجہ سے۔ جشن عید میلاد النبی ہے، میرے اہل سنت بھائی اگر کوئی تشریف فرما ہے تو وہ ہمارے قابل احترام بھائی ہیں۔ ان کے ہاں 12 ربیع الاول ہوتا ہے، ہمارے ہاں 17 ربیع الاول ہوتا ہے۔ میں منبر پہ بوضو کھڑا ہوں، آج تک اس بات پہ کبھی بحث نہیں کی کہ نبی 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے، نبی 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے۔ بابا جی 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ اب دکھ ہوگا مجھے اس بندے میں جس کا ہاتھ نہ اٹھ سکے۔ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ ابھی چاند نہ تھا اور یہ تھا۔ کیا کہنے اللہ نے ہاتھوں کو کسی کا اچھا اس بات میں بحث نہیں کرنے کہ نبی 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے۔ آنے کی تاریخ ہمیشہ گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ آنے کی تاریخ بابا جی ہمیشہ گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ آپ جتنی بھی مجھ سے محبت کریں سید دادا چاچو جی، جتنی بھی مجھ سے محبت کریں، آپ کو میرا نام یاد ہو سکتا ہے، میری تاریخ پیدائش یاد نہیں ہو سکتی، اور میرے یاروں کو بھی نہیں ہو سکتی، میرے یاروں کو بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس بات پہ بحث نہیں کرنی کہ نبی 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے، کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی 12 کو آئے تھے یا کس کتاب میں لکھا ہے 17 کو آئے تھے۔ اگر کسی تاریخ میں لکھا ہے تو وہ مورخ نے لکھی ہوگی، اگر کسی نے روایت کی ہے تو وہ راوی کی ہوگی، اگر کسی نے کسی سے پوچھا ہے تو وہ صحابی سے پوچھا ہوگا۔ منبر پہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، منبر آل محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ابھی صحابی نہیں تھا جب نبی دنیا میں آگے تھے، ابھی راوی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب میرا نبی بن کے دنیا میں آگیا تھا۔ اس کا مطلب ہے نہ راوی سے پوچھنا ہے نہ مورخ سے پوچھنا ہے کہ نبی دن کو آئے تھے یا رات کو آئے تھے، نبی 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے۔ تاریخ آمد اسی سے پتہ چل سکتی ہے کہ جس کے گھر میں آئے تھے۔ بابا جی تاریخ ظہور پیغمبر وہی بندہ جان سکتا ہے جس کے ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں۔ تاریخ ظہور پیغمبر وہی بندہ جان سکتا ہے جس کے ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں، جس کے حضرت عمران سے تعلقات اچھے ہیں۔ ہم نے احترام رسالت مورخ سے نہیں سیکھا، ہم نے احترام رسالت علی سے سیکھا۔ جب اتنا بڑا علی جس کے قدموں میں بیٹھ جائے، اتنا بڑا علی جس کے قدموں میں بیٹھ جائے، اور یہی بات ہے کہ آج لوگ اپنے بچوں کو ختم نبوت کا درس دے رہے ہیں، کہیں ہمارے بچوں کا عقیدہ ختم نبوت کمزور نہ ہو جائے۔ کل کوئی بندہ یہ پھیلا پھسلا کے ان کا عقیدہ نبوت، ان کا عقیدہ ختم نبوت کمزور نہ کر دے کہ وہ بھی نبی ہو سکتا ہے، یہ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ دنیا پریشان ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں۔ دنیا پریشان ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں، کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھولا نہیں چھوڑا۔ ہم نے فوراً علی ولی اللہ پڑھ کے زمانے کو بتایا ہے کہ جب علی جیسا
نبی نہیں ہو سکا تو کسی اور کی اوقات ہی کیا ہے؟ جب علی جیسے امام ہمارے پاس ملے، صاحبان عقل صاحبان معرفت تشریف فرما، میرے سامنے چوری تب ہوتی ہے جب دروازہ کھلا ہو۔ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، ہم نے فوراً علی ولی اللہ کا تالا لگایا ہے، علی ولی اللہ کا تالا لگایا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آج کوئی ہمارے سامنے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو ہم اسے علی ولی اللہ پڑھ کے بتاتے ہیں پہلے تو علی جیسا ہو، پہلے تو علی کی برابری کر کے دکھا، جب تو علی جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر تو نبی جیسے کیسے ہو سکتا؟ 70 حدیث سیاست میں دکھانے کے لیے تیار ہوں جس میں رسول نے کہا یا لحم کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حرفوں کا حرفی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی، کلموں کا کلمی، یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے، یا علی انت منی و انا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ ساری زندگی نبی علی کو کہتے رہے کہ تم مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، ویسے ہی ساری زندگی ابو طالب کا شریف بیٹا نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے رہا انا عبد ہی میرے وعدے ہی، میں تو تیرا نوکر ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں، میرے مسلمانوں سے سوال ہی اتنا ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلاتا رہا، اللہ جانے بندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے جب علی نبی نہیں ہو سکا؟ ہمارا اس لیے عقیدہ رسالت مضبوط ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کہ ہم نے احترام رسالت علی سے سیکھا اور احترام رسالت علی کے سوا اچھا بتا ہی نہیں کوئی سکتا۔ کائنات کا ہر علم ایجاد کرنے والا علی ہے۔ کوفہ کے منبر میں میرے بادشاہ علی بیٹھے تھے، یا سامنے سے کہ یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی آپ ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ آپ کہیں پڑھنے گئے نہیں، آپ کو پڑھانے آپ کی حویلی میں آیا کوئی، آپ نے اتنا علم کہاں سے سیکھا ہے؟ اب جو سامنے بندہ کھڑا تھا یہودی، وہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھتا تھا، لا الہ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اگر وہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوتا پھر علی بتاتے کہ یہ علی کا اپنا ایجاد کرتا علم ہے، یہ علی کا اپنا علم ہے، یہ علی کی جبلت میں علم ہے، یہ علی کی گھٹی میں علم ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا۔ آج بھی مالک علی کا جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، علی نے کہا تم نے پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ علم میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ علی نے مسکرا کرنا ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینے میں علم ہے، یہ رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے، یہ جو میں نے بچپن میں رسول کی زبان چوسی تھی یہ اسی کا اثر ہے۔ یہودی کا اچھا یار مجھے کلمہ پڑھائیں، یہودی دربار سے کلمہ پڑھ کے نکلنے لگا، اس نے کہا اللہ جانے صدیوں بعد جس کے شاگرد کا اتنا علم ہے اس نبی کا کتنا علم ہوگا۔ وہ یہودی دربار سے گیا کہ سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہوگا، میں نے فردن بندہ کہہ دیا ہے جو ان کے مقابلے پیار وہ بندہ نہیں ہوتا، سامنے سے بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی آج پتہ چلا ہے تیرے پاس جو علم ہے یہ تیرا اپنا علم نہیں ہے، یہ رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ علی کا گستاخ نہ بن، دربار سے نکل اور اتنا یاد رکھ ابھی لعاب بولا ہے
ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا، میں تو محمد کا لہو ہوں۔ ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں اور اولاد رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ مسجدیں جو ربیع الاول میں سجتی ہیں، اچھے لگتے ہیں وہ مسجد کے مینار جو ربیع الاول میں جن میں روشنیاں ہوتی ہیں، جن میں ربیع الاول میں روشنیاں ہوتی ہیں۔ سیدہ آج سے 2 سال پہلے ہمارے ملک میں رسول کے گھوڑے کی شبیہ نکالی گئی تھی۔ اسی ملک سے حسین کے نانا کے گھوڑے کی شبیہ نکلی تھی۔ اس افراتفری کے دور میں، میڈیا کے دور میں، اتنے جدت کے دور میں ہم لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے رسول کی شبیہ نکالی تھی۔ اور اگر کسی بندے نے اعتراض کیا، پہلی بات تو انہوں نے اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو انہوں نے فوراً بتایا کہ یہ حسین کا گھوڑا نہیں ہے، یہ ماتم والوں کا گھوڑا نہیں ہے، جب رسول کے گھوڑے کی شبیہ ہے اور اس کی عزت کرنی چاہیے۔ میں اس منبر سے کہتا ہوں چلو انہیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ نبی کی سواری ہے، اگر انہیں نبی کی سواری کا پتہ چل گیا ہے تو نبی کے سواروں کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو پھر ہم اس منبر حسین سے یہ بات کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر انہیں اتنے عرصے بعد نبی کی سواری یاد آئی ہے تو نبی کے سوار بھی یاد آ جائیں گے، جس گھوڑے پہ تھوڑی دیر کے لیے نبی بیٹھا کرتے تھے۔ بابا جی اگر اس کی عزت کرنا جائز ہے تو جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے، جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے، جس گھوڑے پہ تھوڑی دیر کے لیے نبی بیٹھا کرتے تھے، اس کی عزت کرنا جائز ہے، اور جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے اس کی بھی عزت کرنی جاتی ہے۔ اگر آج کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے، عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ اگر آج کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے تو اسے چاہیے کہ عزت نبوت پہ اکٹھے رہے، نبی کی عزت پہ اکٹھے رہے۔ اچھا جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے پہ تنقید نہیں، نبوت تک ہم ایک ہیں، ہمارے جھگڑے نبوت کے بعد ہیں، نبوت تک ہم ایک ہیں، نبوت کے بعد ایک نظریہ خلافت کا ہے، ایک نظریہ امامت کا ہے۔ اگر ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، اسلام میں جس کسی کی بھی عزت ہے نبی کی وجہ سے، اگر اہل بیت کا احترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، نبی کے صحابہ، نبی کی اہل بیت۔ اب میں ایک ہی لفظ میں سارا نتیجہ دینے لگا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ میں فرق کتنا ہے۔ اگر آپ نے یہ لفظ محفوظ کر لیا، بابا جی پورا سال اس لفظ کا نشر رہے گا کہ صحابہ اور اہل بیت میں فرق کتنا ہے۔ جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ چلو ایک لفظ اور کہہ لیتا ہوں، جو نبی کو اٹھائیں وہ صحابی، جنہیں نبی خود اٹھائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے محبت کی، میں ایک فرق اور بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے پاس جو نبی کے رشتے ہیں وہ نبی کے ہیں، نبی کے صحابہ، نبی کی بیویاں، نبی کے رشتہ دار۔ ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، ہمارے پاس کے والا رشتہ نہیں ہے، ہمارے پاس سے والا رشتہ ہے۔ الفاطمہ تو بازا تو منی، فاطمہ نبی سے، حسین منی، حسین نبی سے، یا علی انت منی و انا منکا، اے علی تو مجھ سے۔ اس کا مطلب ہے وہاں کے ہے یہاں سے ہے، وہاں کے ہے یہاں سے ہے۔ جس بندے کو کے اور سے سمجھ آیا ہے اس کا ہاتھ تاریخ کے لیے ضرور اٹھے گا۔ اس کا مطلب ہے وہاں کے ہے یہاں سے ہے۔ بابا جی درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ ہوتا ہے۔
درود 6 والوں پہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عزت نبوت پہ اکٹھے رہیں، ہمارا نبی تک کوئی جھگڑا نہیں، نبی تک ہم ایک ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ایک نظریہ خلافت کا ہے، ایک نظریہ امامت کا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نبی کے بارے میں کہ نبی 40 سال کے بعد بنے، پھر اسے جشن عید میلاد النبی منانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے، جس کے دل میں نبی کی یہ عزت ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، پھر اسے کوئی فائدہ نہیں وہ میلاد میں نبی کا جشن منائے۔ کیوں فائدہ نہیں؟ وہ بعد میں ابھی ممبر سے بتا دیتا ہے۔ آپ نے گلی بازار میں پوسٹر لگے ہوئے دیکھے ہوں گے، اس میں لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ میلاد آپ نے نہیں منایا، آپ نے لکھا ہے جشن عید میلاد النبی، آپ نے جشن عید محمد نہیں منایا، جشن عید میلاد النبی۔ میلاد ہے فارسی کا لفظ اور اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے سالگرہ۔ نبی کی سالگرہ وہی بندہ منا سکتا ہے جو پہلے دن سے نبی کو نبی سمجھتا ہو۔ نبی کی سالگرہ منانے کا اسی بندے کو حق ہے جو پہلے دن سے نبی کو نبی سمجھتا ہو۔ یہ کس سے یہ کہانیاں ختم کرنی چاہیے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، اور ایک بی بی آئی جس نے نبی کو دودھ پلایا، ممبر پہ کھڑا ہوں، بابا جو کھڑا ہوں، میں نے یہاں سے بھاگ نہیں جانا۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کوئی بھی کسی بھی مذہب کا عالم دین مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ کسی بھی نبی نے غیر ماں کا دودھ پیا ہو۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کوئی ایک بندہ دکھائے کہ کسی ایک نبی نے غیر ماں کا دودھ پیا ہو۔ اب یہ کس سے یہ کہانی ختم کرنی چاہیے، کیونکہ کیا کہنے آپ کے جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ خلقت میں نبی ہوتا ہے۔ نبی جب بے شعور نہیں ہوتا، نبی باشعور ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم نے حرام کر دیا ہے دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ، دائیوں کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ پہ۔ کیوں حرام کیا؟ اس لیے حرام کر دیا کہ نبی بے شعور نہیں، نبی باشعور ہوتا ہے۔ نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے۔ اب میں یہ بات ممبر سے کہنے لگا، حالانکہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ جب بھی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اسے سامنے کے بٹن کھولنے پڑتے ہیں، سامنے کے بٹن کھولنے پڑتے ہیں۔ تو جب بھی موسیٰ کو کوئی دودھ پلانے کے لیے دائی آتی ہے، جناب موسیٰ اپنی نبوت سے اپنے ہاتھ وہیں پہ روک لیتے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتے، اس لیے کہ موسیٰ جب نبی جو بھی نبی آتا ہے دنیا وہ باشعور ہوتا ہے، بے شعور نہیں ہوتا۔ جب موسیٰ بے شعور ہے تو پھر محمد تو کائنات کا سردار ہے، وہ نبیوں کا بھی سردار ہے، ولیوں کا بھی سردار ہے۔ اس کے لیے تم کہہ دیتے کہ وہ ہم جیسا ہے۔ نبی نے دودھ نہیں پیا کسی بھی دائی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، چلو ایک جملہ کہنے لگا کہ ایک بی بی آئی تھی ہمارے نبی کو دودھ پلانے کے لیے، مکے کی اور بھی ڈھیر ساری دائیں تھی جو اور بچے لینے کے لیے آئی تھی۔ ہمارے نبی کو دائی کوئی نہ ملی، اسے بچہ کوئی نہ ملا۔ جب نبی کو لے کے چلنے لگی، باقی دائیں اپنی اونٹوں پہ بیٹھی، اونٹنیوں پہ، ان کی اونٹنیاں صحت مند تھی، وہ تیز چلنے لگے، وہ مکے سے باہر نکلے۔ جس اونٹنی پہ ہمارے نبی بیٹھے تھے وہ اونٹنی کمزور تھی، اب وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ جب وہ باقی دائیں اونٹنی مکے سے باہر نکل کر رکی تو اس وقت انہوں نے دائیں میں اونٹنیوں کو مارنا شروع کیا، اونٹنیاں نہیں چلتی تھی۔ اب نیچے مولوی صاحب سے بیٹھا پوچھتا قبلہ کیوں نہیں چلتی تھی؟ مولوی صاحب کہتے بیٹا تجھے نہیں پتا کہ پیچھے نبی آ رہا تھا، تجھے نہیں پتا کہ پیچھے نبی آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عرب کے جاہلوں کی دائیوں کی
اونٹنیوں کو پتہ چل گیا کہ پیچھے نبی ہے، نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ عرب کی جاہلوں کی دائیوں کو اونٹنیوں کو پتہ چل گیا کہ پیچھے نبی ہے، نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ نبی خلقت میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی ہمیشہ جب آتا ہے نبی بات شروع آتا ہے۔ اچھا وہ بی بی لے کے ہمارے نبی کو اپنے گھر میں ہے، تو بی بی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا، اس میں پھل نہیں لگتا تھا۔ جب ہمارے نبی بی بی کے گھر آئے اس میں کھجوریں لگنے شروع ہو گئی۔ بی بی کے گھر بکریاں تھیں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ جب ہمارے نبی اس بی بی کے گھر گئے تو پھر اس کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ جب ہمارے نبی اس گھر میں گئے تھے تو اس وقت اس بی بی کی اونٹنی کمزور تھی۔ جب ہمارے نبی اس اونٹنی پہ بیٹھے وہ اونٹنی تندرست ہو گئی۔ جب ہمارے نبی اس بی بی کے گھر میں گئے اس وقت اس بی بی وہ بی بی بیمار تھی، ہمارے نبی کے جانے کی وجہ سے وہ بی بی صحت مند ہو گئی۔ بے شک تم نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانو، لیکن بچپن میں نبی نے اونٹنی کو سیر دے دی، بی بی کو تندرست کر دیا، کھجوروں میں پھل آ گیا، بکریوں میں دودھ آ گیا۔ اس کا مطلب نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ بی بی نے نبی کو نہیں پالا، نبی نے بی بی کو پالا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بی بی نے نبی کو نہیں پالا، نبی نے بی بی کو پالا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے دن سے نبی ہے، نبی بن کے آئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ جس مسلمان کا سیدادہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی تھے اور دنیا سے چلے گئے، اس کا عقیدہ اس کے کلمے کے خلاف ہے، اس کی آذان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ قرآن لے کے خدا کہتا ہے کہ میں نے کائنات بنانی نہیں تھی، یہ تو میں نے اس کی خاطر بنائی۔ محمد کی خاطر خدا نے کائنات بنائی۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اسے خلق کیا۔ آج جو بندے کہتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں ہے، یہ میلاد میں لائٹیں لگانا کہاں ہے، یہ روشنی کہاں ہے، کتابوں میں تو کہیں نہیں لکھا۔ آج میں تمہیں میلاد کی ہسٹری بتاؤں کہ میلاد شروع کب سے ہوا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے کائنات بنانی نہیں تھی، یہ تو میں نے صرف اس کے لیے بنائی، اپنی کبریائی کی تنہائی دور کرنے کے لیے میں نے اسے خلق کیا۔ جب اسے خلق کیا تو پھر میرا بھی جی چاہا کہ میں اسے خلق کرنے کی خوشی میں پھر میں نے زمین کا قالین بچھا دیا، آسمان کا سائبان لگا دیا، سورج کو روشنی دے دی، چاند کو روشنی دے دی، ستاروں کو روشنی دے دی، دریاؤں میں پانی دے دیا، سمندر کو طوفانی دے دی، بادل کو شور دے دیا، ہواؤں کو زور دے دیا، کلیوں میں چٹک رکھ دی، پھولوں میں مہک رکھ دی، سبزے میں لہک رکھ دی، لیموں میں کھٹاس رکھ دی، کانوں میں مٹھاس رکھ دی۔ اس وقت خدا کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بنانا تھا، صرف محمد کی خاطر بنایا ہے۔ جو جو بناتا گیا کائنات میں محمد کی خاطر بنایا۔ زمین بنائی تاکہ اس پہ میرے محمد نے چلنا ہے، آسمان بنایا تاکہ میرے محمد پہ سایہ کرے گا، سورج بنایا کہ میرے محمد کی انگلی کے اشارے سے واپس آئے گا، چاند بنایا کہ میرے محمد
میں نے کچھ بھی نہیں بنا، یہ سب کچھ ہے تو محمد کی وجہ سے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا۔ کس چیز کا گواہ بنا کے بھیجا؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا تھا، وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے۔ میں وہاں جا نہیں سکتا تھا، وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے، کیونکہ عرب کے جاہل جانتے تھے کہ کوئی اللہ ہے۔ عرب کے جاہل یہ بھی جانتے تھے کوئی ہے جو کیڑے کو بھی پتھر میں رزق دیتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رازق کون ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کوئی ہے جو زندگی دیتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خلق کرنے والا کون ہے۔ کسی نے بت کو دیکھا تو اس سے سجدہ کر دیا، کسی نے دریا کو دیکھا تو اس سے سجدہ کر دیا، کسی نے سمندر کو دیکھا تو اس سے سجدہ کر دیا، کسی نے سورج کو دیکھا تو سجدہ کر دیا۔ ان کا پہچاننے کا طریقہ غلط تھا۔ جو جس سے ڈرتا گیا اسے سجدہ کرتا گیا۔ عرب کے جاہل جانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ خدا کہتا ہے کہ میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی زمانے میں پہچانا جاؤں، اب میں وہاں جا نہیں سکتا تھا، وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے، اس لیے میرا جی چاہا تو پھر میں نے تجھے خلق کیا۔ میرا جی چاہتا ہے، اب میں جشن ہے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس لفظ میں جشن پورا ہو جائے گا۔ خدا نے کہا کہ میں بھی پہچانا جاؤں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی پہچانا جاؤں، ایک ایسا مکمل بناؤں گا۔ نہیں بھائی، جشن ہے جو جشن سننے کے لیے آئے۔ خدا نے کہا کہ میرا جی چاہا کہ ایک ایسا مکمل بناؤں کہ لوگ دیکھیں اسے، مانے مجھے۔ نہیں پیچھے رہ گیا مجمع، جشن کا ماحول ہے۔ لوگ دیکھیں، کیا کہنے آتے؟ لوگ دیکھیں اسے، مانے مجھے، دیکھیں اسے۔ خدا کہتا ہے کہ جب تو دنیا میں جائے گا تو لوگ تجھے دیکھیں گے کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے، اللہ جانے وہ خود کتنا کریم و رحیم ہے۔ بلند آواز سے ضرور پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ کیا کہنے آپ کی سماعت کہ لوگ دیکھیں گے کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے، اللہ جانے وہ خود کتنا کریم و رحیم ہوگا، وہ خود کتنا کریم و رحیم ہوگا۔ اب ہمارے نبی نے، اچھا میں یہاں جشن ایک موڑ آ گیا ہے، میرا ساتھ ضرور دینا، تنہا نہ چھوڑنا اس چک میں۔ اچھا ہم نے جنت دیکھی نہیں، کیسے مانی؟ نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نبی نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کہا اللہ ہے۔ اسی نبی نے کہا کہ جہنم ہے، ہم نے کہا ہے، لیکن ہمارے دل میں خوف تھا کہ جہنم ہے، ہم نے مان لی کہ جہنم ہے۔ اچھا ہم نے جنت دیکھی نہیں، جہنم دیکھی نہیں، اللہ دیکھا نہیں، کس کے کہنے پہ مانا؟ نبی کے کہنے پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا دین نبی کی ہے میں ہے، پورا دین نبی کی ہے میں ہے۔ اسلام کا لفظی ترجمہ ہے تسلیم کرنا۔ نبی کے آگے کیوں، کیا، کیسے ہے، کہاں ہے اللہ، دکھا ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے۔ اس نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لی کہ جنت ہے۔ اس نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لی۔ اس نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے اللہ دیکھا نہیں، آپ کا مہمان ہوں، مسافر ہوں۔ اگر جتنے مجمع میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، اگر نوکر کی بات رات بستر پہ بھی یاد آئے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ضرور، اس نبی کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا ہے۔ اسی نبی کے کہنے پہ اسی نبی نے خدیر میں علی کا ہاتھ بھی دکھایا تھا۔ جس نبی کے کہنے پہ ہم نے لا الہ مانا، اسی نبی نے کہا ہے علی ولی اللہ۔
ممبر پہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، شیعہ سنی مشترکہ مجمع تشریف فرمائے. میں یہاں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس ممبر سے لے کے آخری سانس تک اس لفظ کا ذمہ دار ہوں. اگر غدیر کے میدان میں مجھے رسول کی رسالت کی قسم، حسین کی امامت کی قسم، اگر جھوٹ بولوں حسین عزاداروں میں سے نہ اٹھائے، بطول اپنے نوکروں میں سے نہ اٹھائے، علی محبوں میں سے نہ اٹھائے. اتنی بڑے بد دعائیں دی ہیں اپنے آپ کو اس لیے کہ آپ لوگوں کو یقین آ سکے. اگر غدیر کے میدان میں نبی علی کی جگہ کسی صحابی کا ہاتھ بلند کرتے، ہم علی کو چھوڑ کے صحابی کو مانتے. علی کو چھوڑ کے صحابی کو مان لیتے، کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا پیار کا معیار ہے وہ ہے رسول. شاید کچھ بندوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ علی سے محبت اتنی کرتے ہیں تو انہوں نے علی کی وجہ سے نبی کو مانا. غلط فہمی ہے ان لوگوں کی. ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا. ہم نبی کی وجہ سے علی سے پیار کرتے ہیں، علی کی وجہ سے نبی سے پیار نہیں کرتے. ہمارے پاس جو معیار ہے وہ رسول کی زبان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جو نبی دے وہ لے لو، جو نبی دے وہ لے لو. جس جگہ سے روکے رک جاؤ، جو نبی دے وہ لے لو. اچھا ہمارا نبی جس جگہ رکا ہم اس جگہ جھکے، جس جگہ نبی رکے ہم اس جگہ جھکے. جن کو نبی نے کاندھوں پہ اٹھایا ہم نے انہیں پلکوں پہ اٹھایا. ہمارے پاس سب سے جو بڑا معیار ہے وہ ہے رسول کی محبت، احترام رسالت. اچھا سیدادہ بڑے کم موقع نصیب ہوتے ہیں ایسے کہ ہمارے اہل سنت بھائی اگر کوئی مجلس جشن میں آ جائے، کیونکہ وہ مجلسوں میں تو آتے نہیں، مولوی صاحب نے ڈرا اتنا دیا ہوتا ہے کہ جشن میں یا مجلس میں صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے، زواجہ مطہرات کو برا بلا کہا جاتا ہے. بلند آواز سے ضرور پڑھ لیجیے. وہ اس خوف کی وجہ سے مجلس حسین میں نہیں آتے. اگر کوئی آج میلاد سننے کے لیے آیا ہے تو میں ان کی وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. میں لعنت کرتا ہوں ایسے بندے پہ جو نبی کے سچے صحابی کو برا کہتا ہے. کیا کہنے کا؟ میں لعنت کرتا ہوں ایسے بندے پہ جو نبی کے سچے صحابی کو برا کہتا ہے. اور کچھ بندوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ رشتہ داریوں کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کو اپنا لیتے ہیں. رشتہ داریوں کی وجہ سے. اگر ہم رشتہ داریوں کی وجہ سے کسی کو مانتے اور کسی کو چھوڑتے تو نبی کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ. میرا ساتھ نہ چھوڑنا مہربانی آپ کی. نبی کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ. سب سے زیادہ سیدادہ خطرناک رشتہ داری اس بی بی کی ہے. ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی. لیکن میں پورے عقیدے کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، ایک بھی لفظ کے لیے اگر میں یہاں رکوں تو لانتی بنتا. ہم ان تینوں کو نہیں مانتے، اس بی بی کا احترام کرتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہم ان تینوں کو نہیں مانتے لیکن اس بی بی کا احترام کرتے ہیں. ہم نے اس بی بی کا ایک ہی جملہ تاریخ میں پڑھا اور اپنا سار اس بی بی کے قدموں میں رکھ دیا. اگر ہم رشتہ داریوں کی وجہ سے چھوڑتے تو اس بی بی کو چھوڑ دیتے، لیکن ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اب اٹھے کوئی مجمع سے اہل سنت بھائی اور مجھ سے سوال کرے کہ علی حسنین آپ اس بی بی کا کیوں احترام کرتے ہیں، اس بی بی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو میں اسے دکھاؤں گا کہ جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی کو ملنے اس کے گھر آیا تھا اور باپ بستر پہ بیٹھنے لگا تھا تو بیٹی نے یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے محمد کا بستر کھینچ لیا تھا، اٹھو بابا تو ناپاک ہے، بستر پاک ہے. اگر رشتہ داریوں کی وجہ سے چھوڑتے تو اس بی بی کو چھوڑتے. شیعہ مر سکتا ہے لیکن یزید کا احترام نہیں کر سکتا.
نہیں کرتا. یزید لعنتی ہے، ہر شیعہ لعنت کرتا ہے، لیکن یزید کا بیٹا ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں. جب باپ کے مرنے کے بعد اسے کہا گیا تھا یہ تخت سنبھال، اس نے کہا میں ایسے تخت پہ لعنت کرتا ہوں جس تخت سے اولاد رسول کے خون کی بو آئے. میں لعنت کرتا ہوں ایسے تخت پر کہ جس سے اولاد رسول کے خون کی بو آئے. اگر ہم رشتہ داریوں کی وجہ سے چھوڑتے تو انہیں بھی چھوڑ دیتے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا معیار ہے وہ ہے رسول، جو رسول سے محبت کرتا ہے. میں نے لفظ کہا کہ غدیر میں کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیتے اور کہتے کہ میرے بعد تمہارا یہ مولا ہے. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے ہم علی کو نہ مانتے اس صحابی کو مانتے. کیا کہنے آگے اگلی سطر میں اور پورے یقین کے ساتھ کہنے لگا کسی بھی جنگ میں اگر علی رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے مہربانی فرمائیے. اگر علی بھی رسول کو کسی جنگ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہم پھر بھی علی کی عزت نہ کرتے. اگر ساری زندگی میں علی نے رسول سے اونچی آواز میں بات بھی کی ہوتی ہم پھر بھی علی کو نہ مانتے. ہمارے پاس جو سب سے بڑے معیار ہے وہ ہے عزت رسول. ہم نے جس کو بھی مانا ہے نبی کی وجہ سے، جس کا بھی احترام کیا ہے نبی کی وجہ سے کیا. اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کرتے ہیں. اور پھر جو نبی سے محبت کرتا گیا، جو نبی سے وفا کرتا گیا، ہم اپنا سر اس کے قدموں میں رکھتے چلے گئے. اچھا باقی فرقوں سے زیادہ اہل سنت پورے ملک میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داری اہل سنت بھائیوں کے گھر ہے، اہل سنت کی بیٹیاں ہمارے گھر میں ہیں. سب سے زیادہ تمام فرقوں سے زیادہ شیعہ اور سنی کی بیٹیاں ایک دوسرے کے گھر میں ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے میں مطابقت بڑی ہے. ہمارا نبی تک عقیدہ ایک ہے، جھگڑے نبی کے بعد ہیں. چلو جشن ہے تو ایک لمحے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. میں نے زندگی میں بھی کبھی جشن نبی کا فرش سے نہیں شروع کیا، عرش سے شروع کرتا. اس لیے اہل اسلام بھائیوں سے ہماری مطابقت بڑی ہے کیونکہ وہ بھی اولاد رسول پہ درود کے قائل ہیں، وہ بھی نبی کے نور کے قائل ہیں، ہم بھی نبی کے نور کے قائل ہیں. اچھا اب میں کہوں کہ کب تھا ہمارا نبی تھا، کب بھی نہیں تھا اور ہمارا نبی تھا. مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. کب بھی نہیں تھا ہمارا نبی تھا، کچھ بھی نہیں تھا ہمارا نبی تھا. اگر کسی نے لکھا ہے کہ اس وقت کائنات میں اندھیرا تھا، سیدادہ اندھیرا بھی ایک مخلوق ہے، اندھیرا بھی نہیں تھا ہمارا نبی تھا. کس سے خلق کیا وہ کس بھی نہیں تھا. اب میں لفظ کہنے کے لگے ہوں جو جشن سننے کے لیے آیا ہوں. ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا. اب خدا نے اپنے نور سے ہمارے نبی کا نور کو جدا کیا اور پھر اس نور کو طاہر پردوں میں رکھ دیا. 12,000 سال تک وہ نور ان 12 پردوں میں رہا. معصوم کہتے کہ ان 12 پردوں سے ہمارے نانے کا نور کو باہر آنا تھا. چاہے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، ہمارے نانے کے پسینے کے قطرے گرتے گئے. خدا نبی بناتا گیا، ہمارے نانے کے پسینے کے قطرے گرے. کوئی آدم صفی اللہ بنا، کوئی نوح نجی اللہ بنا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنا، کوئی آدم صفی اللہ بنا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا. اور برابری نبی کی کرنے والوں تیرا میرا پسینہ گرے جراثیم بنتے ہیں، ان کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین.
آدم کو رضی اللہ کہتا ہوں، نوح کو رضی اللہ کہتا ہوں، ابراہیم کو رضی اللہ کہتا ہوں۔ ان کے نام کیسے لیے جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ وہ علیہ السلام بنے کیسے؟ ہمارے نبی کے پسینے سے۔ جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو نبی کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو نبی کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سید آدھا یہ جملہ میں نے کل کارلا سجے جہاں کے ذاکر فوق مرحوم تھے، ان کے چاک میں کھڑے ہو کے میں نے یہ سطر کہی کہ ہمارا پسینہ جراثیم بنتا ہے۔ ساتھ ایک مومن بیٹھا تھا، میں یہاں جملہ کہنے لگوں ممبر سے، اس نے کہا بیٹا اگر بندہ پسینے میں شرابون ہو اور گھر چلا جائے تو بیوی بھی اسے کہتی ہے جا نہا، جا نہا گیا، کیونکہ جشن ہے، جشن میں مسکرانا بھی عبادت ہے۔ حسین کے نانے کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، اتنا ہنسو، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی چاہیے۔ خدا کہتا ہے کہ ان 12 پردوں سے میرے نبی کا نور باہر نکلنا تھا، یا پھر میں نے آدم کے پتلے میں اپنے نبی کا نور رکھا۔ جب آدم کا پتلا چوک پہ کھڑا تھا، میں نے آدم کے پتلے میں اپنے نبی کا نور رکھا۔ پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا، سجدہ اس نور کی وجہ سے ہوا۔ خدا کہتا ہے کہ آدم کے صلب میرے نبی کا نور آنا تھا، وہاں صلبوں سے ہوتا ہوا نور، صلب آدم سے صلب شیش میں آیا، صلب شیش صلب کنینہ میں آیا، ان تمام صلبوں سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں پہنچا، وہاں تک یہ نور ایک تھا، وہاں جا کر یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک محمد رسول اللہ بن گیا، ایک علی ولی اللہ بن گیا۔ ایک صلب ابو طالب میں آیا، جو صلب عبداللہ میں آیا وہ 17 ربیع الاول کو آمنہ کی گود میں چمکا، اور جو عبداللہ کی پشت میں آیا تھا وہ 17 ربیع الاول بی بی آمنہ کی گود میں چمکا، اور جو جناب ابو طالب کی گود میں آیا وہ 13 رجب اللہ کے گھر سے نازل ہوا۔ کیا کہنا ہے آپ کے 13 رجب اللہ کے گھر سے ظاہر ہوا۔ اچھا میں یہاں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، جتنے بھی نبی ہیں ان کی پیشانی میں ایک وقت میں نور ہوتا ہے۔ اگر پیشانی میں نور ہے تو گود خالی ہوتی ہے۔ سیدوں کا ایک لقب ہے، آج تھوڑا سا ایک مال چوری ہوا تھا سیدوں کا، میں وہ تھوڑا سا برآمد کرنے لگا، کوشش کرنا ساتھ دینا۔ اچھا جو بھی نبی یا اس کی پیشانی میں نور ہوتا ہے یا گود میں نور ہوتا ہے۔ جب ہمارے نبی کا نور جناب ابراہیم کی پیشانی میں آیا، اس وقت جناب ابراہیم کی گود خالی تھی۔ جب وہ نور گود میں آ گیا تو پھر پیشانی خالی ہو گئی تھی۔ ایک دن مکہ کی گلی سے میں نے کہا کہ بات کھولوں گا پھر آپ کو سمجھ لگے گی۔ مکہ کی گلی سے ایک گھر کا دروازہ کھلا کہ ایک شخصیت گھر سے باہر آئی۔ وہ شخصیت کون تھی؟ علی کا باپ ابو طالب تھا۔ کہ سامنے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا ذوالنورین، نہیں شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ذوالنورین میرا تجھ پہ سلام ہو، یا ذوالنورین میرا تجھ پہ سلام ہو، اے 2 نوروں والے شخص میرا تجھ پہ سلام ہو۔ وہ 2 نور کون سے تھے؟ گود میں محمد کا نور تھا، پیشانی میں علی کا نور۔ یہ لقب سیدوں کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ آج بندوں نے کسی کے ساتھ ملا دیے، بات نہیں۔ آخری جملہ اور اس کے بعد آپ کی ذہن میں تمام مثلا میں یہاں آج جشن پڑھنے کے لیے آیا۔ آج خوشی ہے مدینے والوں کے گھر، خوشی ہے نا مدینے والوں کے گھر۔ اچھا یہاں سے سید دادا یا چاچا یا بھائی جان کوئی بندہ زیارات پہ چلا جائے اور میں اپنے چاک میں کھڑے ہو کے مٹھائی بانٹ رہا ہوں،
مٹھائی بانٹنا شروع کر، اور اسی چک کا بندہ سید آلات کے چک کا کوئی بندہ وہاں کھڑا ہے، وہ کہے گا کہ مولوی عقل ٹھیک ہے، خوشی پر سواب دی تے مٹھائی چکڑا لے، خوشی تھی تے مٹھائی تھی۔ میں کہوں گا کہ مجھے سید دادا کے زیارات پہ جانے کا یا چاچا جی کے جانے کا خوشی اتنی تھی، میں مٹھائی باؤں گا۔ جب سید دادا زیارات سے واپس آئیں گے یا چاچا جی واپس آئیں گے تو وہ مومن سے کہیں گا جب آپ زیارات پہ گئے تھے وہ مولوی صاحب جو ہمارے پاس جشن پڑھنے آئے تھے وہ آپ کے جانے کی خوشی میں وہاں اپنے گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے، اپنے شہر سرگودا میں مٹھائی بانٹ رہے تھے، تو اس وقت اور کچھ بھی نہ کہیں نا تو اتنا ضرور کہیں گے یہ کہ وہ ہمارے اپنے جو تھے، جائیں گے